السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج ہم جس حدیث پر غور کریں گے، جس حدیث کو سوچیں گے، وہ ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مصدرک حاکم حدیث نمبر 7339، 7339۔ تو آج ہم کوشش کریں گے اس حدیث پر غور کریں، اس کے متعلق سوچیں کہ اس میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کیا ہماری بہتری کے لیے ارشاد فرمایا انہوں نے۔ تو اس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمروں میں اضافہ ہو، ہم دیر تک جئیں اور دیر تک نیک اعمال کرنے کا موقع ملے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے اس حدیث میں ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اب ہم سوچیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو اس کوتاہی کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ مجھے بڑا فخر ہے، خاص طور پر پاکستانی معاشرہ جو ہے، اس میں اپنے خاندانی روایات کو ہم لے کر چلتے ہیں اور اپنے بڑوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور میں تمام پاکستانیوں کو اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو جو اپنے اپنے والدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا رویہ دیتے ہیں کہ دوسرے معاشرے اس کی مثال دیتے ہیں، تو ہم اس روایات کو مزید بہتر کریں اور مزید اس میں جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں ان کو سمجھائیں، بجائیں ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ یعنی ان کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا بعض روایات میں کہ ماں باپ کی طرف خوش ہو کے دیکھنا، مسکرا کے دیکھنا، خوش ہو کے دیکھنا جو ہے اس کا اجر یہ ہے کہ ایک پورے حج کے برابر، اور وہ بھی مقبول حج، یعنی جو قبول کر دیا گیا۔ آپ خود سوچیں کتنا درجہ ہے، کہاں آپ لاکھوں روپیہ لگا کر، پہلے آپ لاکھوں کمائیں محنت کر کے اور پھر اس لاکھوں روپے کو خرچ کر کے آپ حج کرنے جائیں۔ حج کرتے ہوئے وہاں پر تمام حج کے فرائض جو ہیں ان کو ادا کریں، پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ وہاں پر صفا مروہ پہ بھی بھاگے، وہاں پر اور مزید جو خانہ کعبہ کا طواف ہے وہ بھی کریں، اور اس کے باوجود اتنا پیسہ لگانے کے باوجود، اتنی محنت کرنے کے باوجود ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارا حج قبول کیا یا نہیں کیا۔ لیکن کیا مزہ ہے کہ ہمیں یہ اگر پتہ ہو، ہم یہ کر لیں اگر آسان کام کہ اپنے ماں باپ کو صرف خوش ہو کے دیکھیں، ان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائیں اور ان کو بھی خوش کر لیں، تو کتنا ایک قبول حج، یعنی آپ بغیر لاکھوں روپیہ لگائے، بغیر اتنا لمبا سفر کیے، اپنے گھر بیٹھے صرف ایک دفعہ اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو
خوش ہو کر دیکھ لیں، مسکرا کر دیکھ لیں، تو ایک حج کا ثواب ہے، اور وہ بھی قبول، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حج کا ثواب دے رہا ہے جو کہ قبول کر لیا گیا۔ تو کیا ہمیں غور کرنا چاہیے؟ وہ لاکھوں روپیہ لگا دینا چاہیے، یا کہ اپنے ماں باپ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر سینکڑوں ہزاروں، اور وہ بھی نہیں لگا سکے ہو تو صرف مسکرا کے دیکھ لو، صرف خوش ہو کے دیکھ لو، تو اس سے کتنا کچھ مل رہا ہے، اس کا اجر کتنا مل رہا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بارے میں کس طرح سے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں سے کتنے کتنے بڑے اجر کا، بڑے بڑے ثواب کا راستہ دکھا گئے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر ہمارے اندر کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں، اور اگر نہیں ہے تو میری طرف سے مبارکباد قبول کرتے ہوئے اس بہتری کو مزید بہتر کریں۔ آپ اپنے ماں باپ پر جتنا زیادہ خرچ کریں گے، جتنا ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، اتنی بڑی کامیابیاں سمیٹیں گے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں۔ اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عمر بھی دے گا، مزید موقع بھی دے گا کہ آپ دنیا میں اور زیادہ دیر ٹھہرو، اور زیادہ نیکی کے کام کرو، اور زیادہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے حج یا عمرہ کرنے جانے کی بجائے اپنے ماں باپ کا چند سینکڑوں میں، چند ہزاروں میں، اور ساتھ ساتھ صرف، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو صرف ایک مسکراہٹ میں، ایک چہرے پر خوشی سجا کر ان کی کو خوش کرنے کی کوشش کر لیں، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ ہمیں ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ سچ بولا کریں، وہ آپ کو سچا انسان دیکھ کر خوش ہوتے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر بھی وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ نے دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور دوسری طرف کیا ہوا کہ اپنے ماں باپ کو بھی خوش کر لیا۔ وہ اس کو خوش کیا، اس کا اجر و ثواب علیحدہ ملے گا، ادھر ماں باپ خوش ہو گئے، اس کا اجر و ثواب علیحدہ ملے گا۔ اور غور کر لیجئے، سوچ لیجئے، یہ چند سال کی، چند مہینے کی جو زندگی ملی ہوئی ہے، اس کے بعد جو زندگی ملنی ہے وہ ہمیشہ کی ہوگی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں آسانیاں، جنت حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر بعض اوقات ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت ہم لوگ سوچیں گے کہ کاش میں یہ نیکی بھی کر لیتا، ایک دفعہ سبحان اللہ ہی کہہ دیتا، ایک دفعہ ماں باپ کی طرف مسکرا کے ہی دیکھ لیتا، ایک دفعہ میں کسی کو کوئی چھوٹی سی مسکراہٹ دینے کے لیے چھوٹی سی چیز ہی خرید کے دے دیتا، کسی کو پینسل لے کے دے دیتا، کسی غریب کے بچے کو کاپی خرید کے دے دیتا، کسی غریب کو کھانے کی کوئی چیز دے دیتا، تو آج مجھے جہنم کا ایندھن نہ بننا پڑتا، میرا پلڑا نیکیوں والا جو ہے وہ بھاری ہوتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے خوشی خوشی جنت میں جانے کا حکم دیتے۔ کیا ہم اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ ہم نے جب سارا دن جھوٹ بولتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم اس سے اپنے رب کو خوش کر رہے ہیں؟ وہ رب جس نے بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو ہم جب ناراض کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو کیا ہمیں جنت میں جگہ ملے گی؟ ہمیں یہ سارا کچھ، سارا دن ہر قدم پہ رک کے جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے سچ بولنا ہے، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچنا ہے، اور سوچتے ہوئے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے ہاں قدم قدم پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا سوچا جاتا ہے۔ اس کو بہتر کیجئے، آنے والے کل میں اس سے بچنے کی کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لائیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کسی کی غیبت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کی اچھی سوچ کو بھلائیے۔ نہیں بھلا سکتے تو اپنی اچھائیاں، اپنے آپ کو سوچئے، اپنا بتائیے کہ میں یہ کچھ اپنے لیے کر رہا ہوں، یہ میں اپنے خاندان کے لیے کارنامے کر رہا ہوں، یہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام میں اپنے معاشرے کے لیے کر رہا ہوں، اور ان سارے کاموں کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب میرے سے خوش ہو جائے۔
نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں۔ پیارے پاکستانیوں، ڈٹ جائیے، حق اور سچ کہیے، صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ کیجیے کہ ٹائم پر پاکستان میں الیکشن ہونا چاہیے، تاکہ الیکشن کے زور پر جو بھی عوامی نمائندہ حکومت بنائے وہ پاکستانی عوام کا خیال کرتے ہوئے آنے والے کل میں اپنے پیارے وطن کے لیے اچھا سوچے، اچھا کر کے دکھائے۔ یہ بھی اس وقت کی خصوصی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اوپر مسلط ہیں غیر آئینی طور پر، غیر آئینی طریقے سے حکمران۔ ان سے جان چھڑوانے کے لیے فوری طور پر جو ہمارا ایک مطالبہ ہے، ہمیں ایک سوچ اپنانی چاہیے، جو پھیلانی چاہیے، جو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وقت پر الیکشن بھی ہو، اور الیکشن میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی، کوئی بے ایمانی، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے یہ قوم جو ہے اس الیکشن پر اعتبار نہ کرے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ڈٹ جائیں گے اور سچ بولتے ہوئے زندگی کو آنے والے کل کی آسانیاں دینے کے لیے، اپنی نسلوں کو آسانیاں دینے کے لیے جو ہو سکتا ہے، جس قدم پر جو کچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں، جو ہم سب مل کر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے ڈٹ جائیے، ایماندار رہیے، غیبت سے بچیے، سچ بولیے، جھوٹ سے پرہیز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر قدم پر کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔